دوستوں کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ خوش ہیں؟ مزے میں ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ ساری دنیا خوش رہے۔ میں بہت خوش ہوں، بہت زیادہ خوش ہوں۔ لیکن آج ایک عجیب بات ہوئی۔ میری ایک دوست ہے، وہ آئی، بڑی چنچل سی تھی اور بڑی زندگی سے بھرپور تھی وہ لڑکی، اور ابھی تک یعنی بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہے، کوئی بظاہر کوئی کمی بیشی نہیں ہے اس کے اندر۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ اداس ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم اداس کیوں ہو؟ تو پہلے تو اس نے ٹالنے کی کوشش کی، پھر مجھے بتایا کہ میں 3-4 دن سے بہت ڈپریشن میں ہوں، میں بار بار لوٹ کے ماضی کی طرف جا رہی ہوں اور مجھے سب بہت اچھا لگ رہا ہے۔ مجھے وہاں کے واقعات یاد کرنا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بڑی ڈیٹیل سے بتایا۔ میں شاید بھول گئی ہوں، جان بوجھ کے بھول گئی ہوں کہ مجھے نہ یاد آئے سب کچھ۔ تو پھر میں نے اس سے بتایا، تو اس وقت وہ میں آپ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں اکثر کہا جاتا ہے، آپ بھی کہتے ہوں گے، یار ماضی بڑا اچھا تھا، بس ماضی میں چل جائیں، بس بچپن میں چلے جائیں، بس جوانی میں چلے جائیں۔ اب جب آپ ایک پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں، جب آپ کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہیں جنہیں آپ کو حل کرنا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ ماضی میں جائیں، وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ مثال میں دوں گی آپ کی کار کی، کہ کار کا وینڈ اسکرین بہت بڑا چاروں طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے سامنے دیکھنے کے لیے، آپ دور تک یہاں وہاں وہاں اور سب دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیک میرر بہت پتلا سا چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سائڈ میرر جو بیک پہ دیکھنے کا، یہاں کا جو بہت چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ پلٹ کر دیکھنے کے لیے نہیں ہے وقت آپ کے پاس، آپ گردن گھما کر پلٹ کے نہیں دیکھ سکتے، بہت کچھ گڑبڑ ہو جائے گا اگر آپ نے ایسا کیا تو ماضی صرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے کے لیے ہے کہ کہیں جیسے گاڑی میں، مطلب آپ چل رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ رائٹ اگر مڑ رہے ہیں تو کوئی ایسا تو نہیں آ رہا پیچھے کہ جو میں رائٹ مڑوں اس کو تکلیف ہو، یا آپ پیچھے والے کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ رائٹ پہ مڑ رہے ہیں، آپ انڈیکیٹر جلائیں گے، آپ رکیں گے تو بریک لائٹس آپ کی وہ ہوں گی، آپ نے آگے سے بارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، پیچھے والے کو چھوڑ دیجئے، پیچھے والا خود بچائے گا اپنا۔ تو یہ سارے اصول اگر ہم ان پہ عمل کریں اور واقعی یعنی دیکھیں کہ اپنی لین میں ہمیں چلنا چاہیے، اس لین میں جا رہے ہیں تو اس اسپیڈ سے، دوسری میں اس اسپیڈ، اور تیسری میں اس اسپیڈ سے، تو یہ سارا کچھ وہ ہے جو آپ زندگی گزاریں، یعنی آپ زندگی گزارنے کے بھی یہی اصول ہیں کہ آپ غریبوں کا خیال کریں، آپ تیز رفتاری سے اس جگہ نہ جائیں جہاں لوگ ٹہل رہے ہیں، آپ اس جگہ جائیں تیز رفتاری سے جہاں راستہ کھلا ہے۔ تو میں ایک عجیب بات محسوس کرتی ہوں، مجھے شاید آپ کو بھی لگتا ہی ہوگا، ہر آدمی سے جنگ پر تیار ہے، ہر کام جنگی بنیادوں پہ ہو رہا ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے، ایک بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے، وہ آگے نہ نکل جائے، ہم سے زیادہ نہ کما لے، ہم سے زیادہ اچھی چیز نہ حاصل کر لے، ہم سے زیادہ نمبر نہ پالے۔ کیوں؟ وجہ، اگر آپ پیچھے ہیں تو کیا آپ منزل پہ نہیں پہنچیں گے؟ آپ بھی پہنچیں گے، وہ بھی پہنچے گا۔ تو یہ آپس میں جنگ و جدل اور افراتفری نہیں چاہیے۔ یہی چیز ہے جو ٹینشن آپ کو دیتی ہے، یہی چیز ہے جو آپ کو اندر سے گھونٹ دیتی ہے۔ آپ کو اس گھٹن سے باہر نکلنا ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا، آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں آنے والی، آپ سارے کام انجوائے کر کے اور اپنے ٹائم پہ اور ٹھیک سے کریں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو انسان سوچتا ہے نا وہ کر سکتا ہے،
وہ کر سکتا ہے، یعنی طاقتور وہ ہو سکتا ہے، بیماریوں سے وہ بچ سکتا ہے، اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو خوش رکھ سکتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات بتاؤں آپ کو، جو آپ کو بہت اچھی لگے گی، وہ اپنے آپ کو خوبصورت کر سکتا ہے۔ کیسے؟ سچ کا ایک چارم ہوتا ہے، ایک گریس ہوتا ہے، آپ کے کردار کی ترتیب بہتر ہوگی اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی کا عنصر زیادہ ہوگا، تو وہ ایک نور جیسا بن جائے گا۔ پازیٹیوٹی خاص طور پر آپ کو آپ کے چہرے سے، آنکھوں سے، اسکن سے ریفلیکٹ کرتی ہے۔ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی گزرا، آپ نے ایک دم اس کو دیکھا اور آپ کو لگا کہ ارے یہ کتنا اچھا سا تھا، یا یہ کتنی اچھی سی تھی۔ اچھا، اگر آپ کے سامنے وہ آئے، بہت اچھی لگے گی۔ اگر آپ نئے نقش اس کے الگ کر کے دیکھیں تو کوئی یونانی ناک نہیں ہے، کوئی بادامی غزالی آنکھیں نہیں ہیں، کوئی گلاب کے پنکھڑی جیسے ہونٹ نہیں ہے۔ مجموعی طور پر ایک اٹریکشن، ایک خوبصورتی اس کے اندر ہوگی، ایک گریس ہوگا۔ وہ دیکھیے کہ کس چیز کا گریس ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ یقین کیجئے، اپنے آپ کو آپ جس ترتیب سے اٹھائیں گے، جو کچھ اپنے اندر جمع رکھیں گے، وہ آپ کو ملے گا، وہ ریفلیکٹ ہوگا، وہ لوگوں تک۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مثال کے طور پر آپ میرے گھر ایک ٹی وی لے کر آتے ہیں، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہم کتنی غلط بات کہتے ہیں، سب، مجھ سمیت، آپ سمیت سب۔ اسے درست کرنا ہے۔ ایک آپ ٹی وی لے کر آ جاتے ہیں میرے گھر، آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، تو میں ایک دم دیکھ کے کہتی ہوں یار جگہ نہیں ہے۔ کتنا غلط کہہ رہی ہوں میں، جگہ تو ہے، جگہ تو میرے گھر میں موجود ہے۔ ہاں، میں تھوڑا سا صوفہ ادھر کروں گی، تھوڑا سا یہ لیمپ ہٹاؤں گی، تھوڑی سی یہ ٹیبل ادھر کروں گی، جگہ موجود ہے۔ ترتیب غلط تھی، ترتیب کرنی ہے مجھے، اس ٹیبل کے لیے ترتیب کرنی ہے، ممکن ہے مجھے پرانی ٹیبل نکالنی پڑے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جگہ نہیں ہے، یہ زندگی کا بدترین جملہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں، کیونکہ ایک دم ہم ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، مثال کے طور پر میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ بھوک ہے، آپ کو کھانا نکالوں، وہ کہیں گی نہیں بھوک تو نہیں ہے، تو کہ نہیں یہ کیا چیز ہے بھائی، کیوں آپ ہاتھ دھوئیں گی؟ نہیں، ہاتھ تو چلو دھو لیتے، یہ نہیں کیا چیز ہے۔ آپ نوٹس کریں کہیں آپ میں تو نہیں، کیونکہ جو گفتگو کا انداز آپ نہیں کہہ کے شروع کریں گے، معاف کیجیے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، بالکل ٹھیک نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں کی، کیوں کہہ رہے ہیں آپ نے؟ تو یہ چیزیں آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرتی ہیں، تمام نیگیٹو چیزیں آپ کے اندر نیگیٹیوٹی پیدا کرے گی، اور نیگیٹیوٹی کبھی آپ کو خوبصورت نہیں ہونے دے گی۔ یہ آپ میری بات لکھ لیجئے، چاہے آپ کی ناک یونانی ہو، آنکھیں غزالی ہوں، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے، کوئی اٹریکشن نہیں ہوگا آپ کے اندر، کوئی گریس نہیں ہوگا، کوئی خوبصورتی نہیں ہوگی۔ یہ بات ہے۔ تو مقصد یہ کہ آپ اپنے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے دوسروں کے بارے میں، اس کے بارے میں جانتی ہوں، یہ یوں ہے، یہ اس کے باپ نے یہ کیا، اس کے بھائی نے یہ کیا، اس کے اوف، کیوں آپ کے دماغ میں بے فضول چیزیں ہیں؟ نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ ہٹائے سب کچھ، جگہ خالی کریں، یہاں جگہ خالی کریں گی تو آپ نظر آئیں گی۔ یہ کیا یعنی، یہ میں نے دیکھا کہ یہ مطلب میں اس کی بیوی ہوں، میں اس کی دادی ہوں، اس کی ماں ہوں، اس کی
بھئی آخر مجھے قد آدم آئینہ لا کے رکھنا پڑا جس میں میں دیکھ کے کہتی ہوں یہ سیما غزلیں ہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں اور اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو میری باتوں میں کوئی اچھائی یا برائی نظر آئی. ضرور لکھیے گا مجھے. خدا حافظ.